القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية۔ القاریہ کھٹکھٹانے والی، کھٹکھٹانے والی، اور کیا ہے کھٹکھٹانے والی، اور تجھے کیا چیز بتائے کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ یہ قیامت کے دن کا نام ہے قاریہ، اور قاریہ کا کیا مطلب ہے؟ کھٹکھٹانے والی، یعنی کہ کھٹ کھٹ مطلب ہلا کے رکھ دے گی انسان کو، جس طرح زلزلے کا ورڈ آیا کہ زلزلہ ہلا کر رکھ دے گا، اور کھٹ کھٹ بھی جب ہوتی ہے تو انسان ہل ہی جاتا ہے کہ آخر کیا ہو گیا، لائک اتنی تباہی ہو، اتنی چیزیں گر رہی ہوں، یہ بلڈنگ گرے وہ بلڈنگ گرے، اور ایک شور سا گونج جائے تو کیا حال ہوگا اس دن۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے۔ پروانے کون ہوتے ہیں؟ جو بارش کے بعد جو پرندے، کیا بولیں گے اسے ہم، انسیکٹس بولیں گے، انسیکٹس جو باہر آ جاتے ہیں نا، پروانے، آپ سب جانتے ہوں گے ان کو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان اپنے آپ کو کتنی بڑی چیز سمجھتا ہے نا، لیکن آیت نمبر 4 کیا کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن انسان جو ہے نا پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور بکھرے ہوئے۔ تو آپ سوچیں کہ انسانوں کی اللہ نہ کرے موت ہو، اللہ ہی نہ کرے کوئی راستے میں کوئی لاش نظر آ جائے انسان کی، اللہ بچائے، تو ہم ظاہر سی باتیں اسٹیپ لیں گے نا کہ انسان مرا ہوا پڑا ہے اور اس کو ظاہر سی باتیں ٹھکانے لگائیں گے، ایک بڑی بات ہوگی اگر ہم کہیں دیکھ لیں تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بارش کے جو پروانے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہمارے گھروں میں بکھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ایک جھاڑو لگا کے ہم صاف کرتے ہیں اور ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا، کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی نا ہمارے نزدیک۔ لیکن اگر خدا نہ خاصہ کوئی انسان ہے تو ہم ظاہر ہے اس کو ویلیو دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ نقشہ کشی کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایسے پڑے ہوئے ہوں گے، مرے ہوئے پڑے ہوئے، یعنی کہ پروانوں کی طرح، یعنی کہ ان کی کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، ان کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ میں کیا ہوں اور میری کیا شان ہے، اور میں کہیں چلی جاؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اگر کسی نے مجھے سلام نہیں کیا تو یہ میری شان میں گستاخی کر دی، اور کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ تمہاری یہ ویلیو ہوگی کہ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوگے، اور پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون سی کس کی میت پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح سے ہم قبروں سے اٹھے ہوئے پھینکے ہوئے پڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ معاف کرے، بولتے ہوئے بھی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ کیا ہوگا ہمارا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور بڑے بڑے پہاڑ جو ایک بڑے تکبر کی سمبل ہیں، بڑی بلندی کا سمبل ہے، وہ رنگین روئی کی طرح ہوں گے۔ روئی جو ہوتی ہے نا، روئی ہماری جو کاٹن ہوتی ہے، وہ آپ سوچیں کہ وہ بکھری ہوئی ہو سب جگہ پر، اسی طرح پہاڑوں کا یہ حال ہو جائے گا۔ اتنی مضبوط چیز، اتنی سافٹ چیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنی لائٹ ویٹڈ ہو جائے گی۔ پہاڑ کی جو آج مضبوطی اور بلندی ہے نا، کل بالکل لائٹ ورژن میں تبدیل ہو جائے گا، بالکل سچویشن بدل جائے گی قیامت کے دن۔ تو رہا وہ جو بھاری ہوئے پلڑے اس کے، تو جس کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے تو وہ عیش میں ہوگا، پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے تو وہ ہاویہ میں ہوگا۔ اور تجھے کیا بتائے کہ ہاویہ کیا ہے؟ آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ تو یہ دو انجام آپ کے سامنے ہیں کہ جس کے پلڑے بھاری ہوئے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا نہیں آیت آپ لوگ ڈائریکٹ سورہ قاریہ میں مشاہدہ کیجئے گا تو آپ کو زیادہ ورڈز کے ساتھ سمجھ آئے گی۔ تو کین یو امیجن کہ ایک پلڑا اپنے سامنے رکھیے، اپنے ہاتھوں کے سامنے رکھیے، سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ، تو میں سوچ لوں کہ میرا کون سا پلڑا بھاری ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت یہ کہتی ہے کہ کسی کو کسی کا بتانے کی ضرورت نہیں، انسان اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، تو انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، چاہے تو کتنی معذرتیں کر لے، تو سب کو بتا رہا ہو نہیں نہیں میرا تو دل صاف تھا اور میں تو بڑی نیک ہوں اور یہ اور وہ، لیکن اگر تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا نا، تو بتا دے گا کہ تو کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو جانتا ہے، چاہے تو کتنی دلیلیں پیش کر، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میرا وہ مقصد نہیں تھا، تو اپنے آپ کو جانتا ہے، تو اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتا۔ بتائیں انسان اپنے آپ سے چھپ سکتا ہے؟ انسان محفل میں دوسروں کو سیٹسفائیڈ کر دے گا کہ میں تو بڑا نمازی ہوں اور میں تو یوں ہوں اور میں ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آج تک، اور میں غیبت تو میں کرتی ہی نہیں ہوں، یہ باتیں ہم محفل والوں کو خوش کر لیں گے، لیکن جب گھر آ کے تنہائی میں اپنے دل پر ہاتھ رکھیں گے نا، تو ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، اور ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ میں جہنمی ہوں یا اللہ معاف کرے خدا نہ خواستہ جہنم میں جانے والے کام کرتی ہوں میں، یا جنت میں جانے والے، یہ ہم اپنا ایک پیرامیٹر خود ہی سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا، پوری دنیا کو بیوقوف بنا لے گا، تو کوشش کریں ہم اپنے آپ کو بھی بیوقوف نہ بنائیں، اور جب دنیا میں آئے ہیں تو کچھ کر جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں، اور اپنے نامہ اعمال کو بھاری کرنے کی کوشش کریں۔
کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو آپ کا نامہ اعمال آٹومیٹکلی بھاری ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین زندگی عطا کریں جنت کی، اور خدا نہ خواستہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہمارا انجام جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور آپ امیجن کرتے جائیں کہ ایک ترازو ہے اور اس کے اندر قیامت کے دن میں ایک ایک نیکی کی محتاج ہوں کہ وہ میرے نامہ اعمال میں رکھ دی جائے، میرا پلڑا کسی بھی طرح سے وزنی ہو جائے، تو کیوں میں اس دن کی محتاجی کے چکروں میں پڑوں؟ آج دنیا میں میرے پاس ٹائم ہے تو میں اویل کیوں نہ کر لوں. چلے کچھ نہیں کر سکتے تو ذکر کی عادت بنائیں، اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں کہ آپ سوچیں ذکر کے بارے میں بھی اتنی پیاری پیاری ہمیں موٹیویشنز ملتی ہیں. میں ذکر کو بہت ہائی لائٹ کرتی ہوں کیونکہ ذکر کے زندگی میں وہ اثرات ہیں کہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ مجھے بتائیں گے خود ہی. ذکر ہمیں ایک بہت معمولی چیز لگتی ہے کہ بیٹھے ہوئے گاڑی میں کیوں اللہ کا ذکر کریں، نعوذ باللہ. تو آپ سوچیں کہ وہ ذکر آپ کو اتنی تازگی دے گا، اتنا سکون دے گا کہ جس کا کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں. آپ کی زندگی سے غم نکل جائیں گے، آپ کو اللہ پر توکل آئے گا، آپ کی زندگی سے ڈپریشن نکل جائے گا، آپ کا نیکی کا دل چاہے گا، آپ گناہوں سے رکیں گے، آپ کی زبان غلط الفاظ نہیں نکالے گی. کیونکہ کنٹینیوسلی ذکر جو ہے نا، ایک ہماری زبان کے اندر ہی ایک ایسی ریز نکلتی ہیں جو ہماری باڈی پہ افیکٹ کرتی ہیں. کین یو امیجن جب ہم کوئی غلط لفظ کسی کے لیے یوز کرتے ہیں نا، کسی کو غصے میں اللہ معاف کرے کوئی بھی ورڈ کہہ دیتے ہیں تو ہماری پوری باڈی افسوس کرتی ہے، بعد میں پوری باڈی پر ایک گلٹ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، ہمارا ضمیر بوجھل ہونے لگتا ہے، ہمارا نیکی کرنے کا دل نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم نے کیوں کسی کے ساتھ غلط کیا. اس کی جگہ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں اور آپ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ الحمدللہ یا درود شریف کے عادی ہو جائیں تو آپ کو سکون آنے لگے گا آپ کی زندگی میں، اور جب اذان ہوگی تو آپ خود بھاگیں گے نماز کی طرف. تو ذکر کے عادی ہو جائیں یہ سوچ کے کہ یہ ذکر میرا کل نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا اور میرا پلڑا بھاری ہو گیا تو میں جنت میں چلی جاؤں گی. اور غلط الفاظ زبان سے نکالیں کیونکہ خدا نہ خواستہ میرے الفاظ نامہ اعمال میں رکھ دیے گئے تو میرا خدا نہ خواستہ برائی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور میرا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا. تو ذکر میں صرف اور صرف آپ کی موٹیویشن کے لیے 2-3 باتیں آپ کو ریمائنڈر دوں گی، پتہ ہمیں سب ہے، لیکن آپ کو بتانے سے مجھے موٹیویشن ہوتی ہے تو مجھے امید ہے آپ کو بھی ہوتی ہوگی. تو 2-4 ذکر اذکار آپ دیکھ لیں، جیسا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہمارا توحید کا کلمہ ہے اور جس کے بیس پر ہم مسلمان ہیں. یہ کلمہ اگر نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے تو ساری نیکیوں پر بھاری ہو جائے گا. تو جو شخص کلمے والی زندگی گزارے اور اپنی زبان سے کلمہ جاری رکھے اور اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ وہ کلمہ پڑھتا ہوا گیا ہے تو انشاءاللہ وہ انشاءاللہ ضرور نجات پا لے گا. اور کلمے کی عادت بنائیں اور کلمے والی زندگی بھی گزاریں، اللہ کی مرضی کی زندگی بھی گزاریں. کلمے کو کثرت سے اپنی زبان پہ جاری کریں، درود شریف کو جاری کریں کیونکہ درود شریف پڑھنے سے بھی ہمارے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، رحمتیں برستی ہیں اور ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور ہمیں ایک ذہنی سکون نصیب ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم صلاۃ و سلام بھیجیں تو ہمیں ایک تسکین ملتی ہے، اللہ کی طرف سے سکون آ جاتا ہے ہماری زندگیوں میں برکتیں آ جاتی ہیں. استغفار کی کثرت کریں کیونکہ اگر ہم سے نہ جانے انجانے میں بھی کوئی لیفٹ ہینڈ والے کام ہو گئے ہیں تو استغفار ہماری اس چیز کی تلافی کر دے گا اور انشاءاللہ ہمارا پلڑا واپس بھاری ہونے لگے گا. اسی طرح سبحان اللہ والحمد وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 کلمے ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو محبوب ہیں. ٹھیک ہے، زبان پہ بہت ہلکے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، پتہ ہی نہیں چلا کب پڑھ لیا لیکن نامہ اعمال بلند ہو گیا. رائٹ، تو پلیز ان آیات پر عمل کرنا ہے اور میں یہ کہوں گی کہ بس ذکر کی عادت بنا لیں، صدقے کی عادت بنا لیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے پلڑوں کو کس طرح سے بھاری کیا. اور مجھے بھی ٹپس دیجیے، بول کر نہیں دے سکتے تو لکھ کر دیں کہ کیا آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس کہ کس طرح سے ہم بس لگے رہیں کہ بس میرا پلڑا بھاری ہو جائے. اور دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے اور کب گزر جائے وقت، اور اللہ کے پاس ہم چلے جائیں تو ہم اپنی زندگی کو بہت وائسلی گزار لیں. بہت تیزی سے گزر جاتا ہے نا دنیا کی زندگی کا وقت، 10 سال گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہر چیز فانی ہے اور میری زندگی ختم ہونے والی ہے، لہٰذا میں کیا کروں، کچھ تیاری کر لوں وہاں کے لیے تاکہ کل جب اللہ کے پاس حاضر ہوں تو میرے پاس کچھ ہونا چاہیے. انشاءاللہ وہاں کی تیاری کریں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانی کریں گے. اور یہ جو شیطان ہے نا ہمیں آخری لمحے تک بہکانے کا اس نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی بڑے نیک ہستی گزری، امام احمد بن حنبل کا شاید ذکر آتا ہے، ابھی یہ سن رہی تھی میں، نام میرے دماغ سے نکل گیا ہے. تو کوئی تھے وہ اپنی ڈیڈ بیڈ پر تھے، یعنی کہ مر رہے تھے، بالکل مرنے کے قریب تھے.
تو وہ مرتے مرتے یہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں، تو پھر ان کو تھوڑے دیر میں مطلب بالکل مرنے کا وقت تھا، تو ذرا سا وہ نارمل ہوئے تو ان کے بیٹے نے یہ پوچھا کہ آپ یہ کیا بول رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، کیا آپ مرنا نہیں چاہتے، اس لیے آپ کے منہ سے ایسی بات نکلی تھی، یہ میں نے سنا ہے۔ تو ان کے باپ نے یہ کہا کہ میں مرنے کا انکار نہیں کر رہا تھا اور نہ میں موت سے بھاگ رہا تھا، بلکہ شیطان میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھ سے یہ کہا تھا مرتے ہوئے، ہاں، کہ اس نے یہ کہا تھا کہ تم تو میرے ہاتھ سے نکل گئے، مطلب میں تو تمہیں بہکا نہیں سکا اور تم تو بڑے پار لگ کر دنیا سے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا امام احمد بن حنبل نے، ابھی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کو جب تک روح نہیں نکل جائے تب تک بہکاتا رہتا ہے۔ سوچیں اتنے بڑے امام جو بالکل ہی نیک گزرے، ان کو بھی شیطان آخری لمحے تک اچک رہا ہے، تو ہماری کیا ویلیو ہے؟ ہم تو کیسے لوگ ہیں کہ یہاں سو رہے ہیں؟ اور ابھی جنید جمشید کا ایک چھوٹا سا بیان میری نظروں سے ابھی گزرا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں نا، شیطان کے بارے میں ہی تھا وہ بھی، کہ فجر کا ٹائم مثال کے طور پہ 20 منٹ کا رہ گیا، الارم ہم دیکھ رہے ہیں اور اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں شیطان سلا دے گا یہ کہہ کے کہ ابھی آرام سے اٹھ جانا، میں یہ نہیں کہہ رہا پڑھنا نہیں، آرام سے کھڑے ہو جانا، ابھی تو 20 منٹ باقی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہونے لگتا ہے بندہ، تو شیطان کہتا ہے 20 منٹ ہے 20 منٹ ہے، تو بندہ کہتا ہے چلو 10 منٹ بعد اٹھ جاؤں گا، اور وہ ایسا سوتا ہے کہ پھر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھتا ہے اور ٹائم نکل جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کی جو ٹرکس ہے نا، وہ بہت، جب ہم پڑھتے ہیں نا